اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا مردہ شخص کی روح کو دیکھا جا سکتا ہے یا بلایا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جی فلاں ہمارا فوت ہو گیا، اس کی روح سے ہم ملنا چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو حاضر کر کے دیں۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جب چاہیں مردہ کی روح کو بلا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ فرمایا بالکل غلط ہے۔ البتہ روح کے تصرف کا احتمال کو نہایت نادر ہے، مگر باذن اللہ تعالی ناممکن ہے۔ اگرچہ عوام کے غلو پر نظر کر کے اس کے بلکہ نفی ان کے لیے اصلاح مناسب ہے، اور یہ استقرار ارواح فی البرزخ کے منافی نہیں، کیونکہ وہ استقرار اصل عادت ہے، اور کسی عادت کے سبب اذن الہی کے بعد اس سے انفصال غرق عادت ہے، اور اس کا وقوع احیانا متواتر المعانی ہے۔ تفسیر مزری میں بھی اجمالاً اس سے تعارض کیا ہے کہ تخت اللہ تعالیٰ بالاحیاء اندیا بالرجقون۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ اس کے متعلق جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا عمل کے ذریعے مردہ شخص کی روح کو بلایا جا سکتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ ساری کی ساری ایسے ہی باتیں ہیں، من گھڑت ہیں۔ تو اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں۔ جس زمانہ میں کانپور میں ہمارے استاد کرام تھے، اس زمانہ میں مجھ سے متعلق ایک شخص نے بیان کیا، یہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جس مردے کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ استاد جی کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا۔ اس شخص نے کہا کہ میں ان آدمیوں کو جو اس عمل کو کرتے ہیں بلا کر لاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ عمل کراؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس، استاد جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 3 شخص تھے، مگر ہم نے مدرسے میں تو یہ شغل مناسب نہ سمجھا، اس لیے ایک دوسری جگہ اس کام کے لیے تجویز کی۔ اس مکان میں صرف وہی شخص تھے، 3 وہ عامل اور ایک میں، اور میرے ساتھ ایک مدرسے کے محتمم اور ایک مدرس۔ عصر کے بعد یہ اجتماع ہوا۔ ان عاملوں نے ایک مدرسے کے محتمم اور ایک کیا کہ دونوں ہاتھوں کو محتمم اور ایک اور کو لے کر دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میز پر رکھا اور ادھر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا پایا اٹھا۔ انہوں نے کہا لیجیے اب روح آ گئی۔ انہوں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کہ اسلام الحسین کوئی آواز نہ تھی، کچھ اصطلاحات مقرر تھیں، ان سے سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے تھے۔ اب لوگوں نے مبتاع شخص کے لڑکے کی روح کو بلوایا اور اس تجمل حسین کی روح کو مخاطب کر کے کہا کہ جاؤ اس شخص کی روح کو بلا لاؤ اور جانے لگو تو فلاں پایا کو پھر اٹھا دینا۔ چنانچہ فوراً پایا اٹھا، معلوم ہوا کہ روح کو لینے گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پایا اٹھا، معلوم ہوا کہ جس طرح روح کو لینے چلا گیا ہے وہ ابھی آ گئی۔ اصطلاحوں میں اس لڑکے کی روح سے سوالات کرنے شروع کیے اور اس کی طرف سے اسے اصطلاحوں میں جوابات دیے گئے۔ اب ہم ناواقف لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ جس شخص کی روح کو بلوانا چاہیں تو ہم سے فرمائیے، ہم اس شخص کو روح کو بلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے حافظ شیراز رحمۃ اللہ کی روح کو بلوایا۔ وہی تجمل حسین صاحب روحوں کو بلا کر لاتا تھا۔ چنانچہ اسی طرح پایا پھر اٹھا، معلوم ہوا کہ حضرت حافظ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اصلاحاً میں جواب ملا وعلیکم السلام۔ پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام پڑھے اور اس کی روح خوش ہوگی۔ چنانچہ میں نے ان کی غزل لائے آہل ساقی پڑھی تو میز کا پایا بار بار اور جلدی اٹھنے لگا۔ اس سے یہ سمجھا جانے لگا گویا کہ حافظ صاحب کی روح اپنا کلام سن کر خوش ہو رہی اور وہ وجد میں آ رہی ہے۔ ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہم تینوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہے۔ آخر میں یہ رائے قرار پائی کہ یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ امتحان کرنا چاہیے کہ جب وہ لوگ عمل کر کے نکلیں تو ہم تینوں یہ خیال کر کے بیٹھ جائیں
کہ پایا نہ اٹھے۔ محتم صاحب بولے کہ وہ لوگ مشتاق ہیں، ہم لوگوں کی کوشش ان کے مقابلہ میں کیا کارگر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جی میں نے کہا کہ تم ابھی سے ہمت نہ ہارو تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا، یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال پر ہمارا خیال ضرور غالب آئے گا، امتحان تو کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگ یہ مشورہ کر کے بعد مغرب کے وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس وقت پھر اپنا عمل دکھاؤ۔ انہوں نے پھر عمل کرنا شروع کیا اور ہم یہ تینوں یہ خیال جما کر بیٹھ گئے کہ پایا نہ اٹھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی اور بہت زور لگا کہ پایا اٹھے، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب قوت خیالیہ کے کرشمے ہیں۔ پھر اگلے روز ہم نے خود تجربہ کیا اور اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے اور ہم پر تینوں سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلاں پایا اٹھے۔ چنانچہ وہی پایا اٹھا۔ پھر یہ سوچا کہ اب کے مرتبہ فلاں فلاں پایا جو ہے اٹھیں، چنانچہ وہ دونوں اٹھے۔ پھر تیسرے پائے کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا، لیکن ان دونوں میں سے جو پہلے کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایا نیچے گر گیا، تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے۔ اس کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت تھی۔ پھر ہم نے میز پر بجائے ہاتھ رکھنے کے ایک انگلی رکھی کہ اس طرح پائے اٹھائے، پھر اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس طرح ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز کا فلاں پایا اور نیچے والی میز کا فلاں پایا اٹھ جائے۔ چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے، کہا جس طرح چاہا اسی طرح پائے اٹھ گئے۔ اب ہمیں پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ پھر ہم نے اسی قاعدے کے موافق میز کو یہ خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایا اٹھے، اور اگر نہیں آتی تو دوبارہ اٹھے۔ چنانچہ دوبارہ اٹھا تو خود انہیں کہ قاعدے سے روح آنے کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ اصل بات یہی ہے کہ سب تصرفات خیال کے ہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خانہ خیال میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے آ جانے کا اگرچہ علم نہ ہو مگر اس کا اثر بھی عامل کے متخلدہ قوت خیال کے ذریعے سے معمول پر بعض مرتبہ ایسا ہی پڑتا ہے جیسا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب عامل کو اس چیز کا ادراک یعنی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہیں، اس میں کسی روح کو دخل نہیں، یہ سب اس عامل کی قوت خیالیہ ہے، متخیلیہ کا اثر ہے۔ اگر دو شخص ایک جگہ جمع ہوں تو ایک کے ذہن میں جو خیال ہوتا ہے وہ دوسرے کے ذہن میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس میں جو ہے آپ قوت خیالیہ یا اس میں کہ جی روح کو آپ حاضر کر سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اکثر دیکھے ہوں گے جو عامل ہوتے ہیں، عامل اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں جی میں فلاں کو بلا دیتا ہوں، فلاں کو یوں کر دیتا ہوں، تو یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ قوت خیالیہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک سے فعال نکالنا، کہ قرآن پاک سے فعال کیسے نکالا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں یا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے متعلق ہم نے جو ہے یہ آگے دیکھنا ہے۔ تو ہمارا یہ ٹاپک ہے اہل فعل فعال نکالنے والے کبھی قرآن سے اپنے خاص احکام خبریہ یا انشائیہ پر استدلال کیا کرتے ہیں، جیسے آج کل رسالوں میں جنتریوں میں فعال نامہ قرآنی مروج ہے۔ محققین علماء نے ایسے تفاول کو حرام کیا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص جس کا نام زید ہو اور اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو اور اس کو شک ہو کہ نامعلوم اس کا کیا انجام ہوگا، یا یہ شک ہو کہ مجھ کر اس میں کیا کرنا چاہیے، اور وہ قرآن پاک سے تفاول کرے اور اتفاق سے اس میں سے سورہ احزاب کی آیات جو زید بن حارثہ کے باب میں نازل ہوئی ہیں نکل آئیں، اور اس سے وہ اپنے انجام پر استدلال کرے کہ جدائی ہوگی، یا اس مشورے پر استدلال کرے کہ اس سے جدائی کر لینا مناسب ہے اور واقع میں بھی ایسا ہو گیا، یہ استدلال صحیح ہے، اور کیا قرآن سے اس خبر یا انشاء کی صحت کا اعتقاد جائز ہوگا؟ اس وجہ سے محققین علماء نے ایسے تفاول کو حرام کہا ہے۔ چنانچہ توکل کے بعض مراتب یعنی اعتقادی توکل فرض اور شرائط ایمان میں سے ہیں، یعنی بدفعلی اس توکل کے خلاف ہیں، اس لیے حرام اور شرک کا شعبہ ہے، جیسا کہ اور احادیث میں مفہوم ہوتا ہے کہ اور جس فعال کا جواز ثابت ہے اس میں اعتقاد اخبار خبر دینا یا طلب کرنا نہیں بلکہ کلمات خیر سے رحمت کی امید ہے جو ویسے ہی مطلوب ہے،
مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ازروع احادیث کسی چیز سے نیک فعل لینا تو درست ہے اور جائز ہے، مگر بد فعلی لینا درست نہیں۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ نیک فعل کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اپنا مقصد پورا کرنے کی قوی امید ہو جائے گی، اور بندہ بھی اس کا مامور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی اور قطع رجا، امید کو ختم کرنا ہے۔ اللہ سے رجا یعنی امید ختم کرنا حرام ہے، اور جو چیز اس کا سبب ہے وہ بھی ناجائز ہے جب تک شر کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ حسن ظن معمور یہ ہے کہ بدگمانی ممنوع ہے، غرض حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ عدل الدلیل علی الخلافہ یعنی اس کے خلاف دلیل نہ ہونا کافی، اور بدگمانی بغیر دلیل کے جائز نہیں ہے۔ واقع افق میں قرآن کا ارشاد اس پر شاہد ہے۔ جس تفاول فعل لینے کی اجازت ہے اس کی حقیقت صرف رجاء الامید کی تقویت ہے، ایک ضعیف بنیاد پر، جو اس کے بغیر معمور یہ ہے نہ کہ استدلال اس درجہ میں قرآن سے بھی فعل لینا جائز ہوگا۔ فعل وغیرہ کی بنا پر کسی مسلمان سے بدگمان ہو جانا اور کسی قول یا فعل یا غیر شرعی خیال کا مرتکب ہو جانا، یہ خاص خرابیاں ہیں اس عمل فعال میں۔ غرض فعال نکالنے کا عمل مروج طریقے پہ بالکل مذموم ہے، اور جس فعال کا جواز ثابت ہے اس میں اعتقاد یا اقبال نہیں بلکہ کلمات خیر سے رحمت کی امید ہے، یہ ویسے بھی مطلوب ہے۔ تو یہ ہمارا تھا قرآن پاک سے فعال نکالنا۔ اگلا ہمارا بہترین عمل ہے جو کہ حب کی ہے، حب کی بتی کہلاتی ہے، جو کہ کسی سے محبت کرتا ہو جائز طریقے کے لیے کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے کیا کرنی ہے، اس طرح کی 7 بتیاں آپ نے بنا لینی ہیں، جیسا یہ سامنے آپ کو نقش نظر آ رہا ہے۔ 4 کالم 4 رو کے حساب سے 16 خانے بنا لینے ہیں۔ سین لام میم ہا واو سین لام میم با جیم دال الف واو سین لام میم میم لا حمزہ سین لا ہا عین تو لا عین ہے میم لا ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے یہ بتی بنا لینی ہے کہ تعویذ بنا لینا ہے، نقش بنا لینا ہے۔ اس 7 آپ نے اس طرح بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دیا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے تیل، خوشبودار تیل لینا ہے، اس کے اندر اس کی بتی بنا کر آپ نے جلانی ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ محبوب کی طرف ہونا چاہیے، اس کے گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جب آپ اس کو جلانا شروع کریں تو یا ودود کا ورد کرنا شروع کر دیں اور اپنے خیال میں محبوب کو لے کے آئیں۔ تو انشاءاللہ روزانہ کی ایک بتی آپ نے جلانی ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے بتی جلدی جائے گی آپ کا جو محبوب ہے وہ بے قرار ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست عمل ہے۔ اس کے بعد حب فلفلی، یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 11 سیاہ مرچ پر 3 دانے لعب الخیر الشدید، 11 سیاہ مرچ لینے ہیں، اس پر 3 مرتبہ ہر دانے پر لعب الخیر الشدید پڑھتے جاؤ، اور مرچ آگ میں جو سامنے روشن ہو، سامنے آگ جلا لینی ہے، اس میں آپ ڈالتے جائیں۔ تصور مطلوب لازمی ہے، یہ عمل 3 روز تک پڑھو، مطلوب کے دن میں ایسی مرچیں لگیں گی کہ اسے بغیر تمہارے پاس ہے سکون حاضر نہیں ہوگا۔ 11 مرچیں لینی ہیں، سیاہ مرچوں 30 مرتبہ آپ نے ہر دانے پر لعب الخیر الشدید پڑھنا ہے۔ 30 مرتبہ جب آپ پڑھ چکے ہیں تو وہ مرچ کا دانہ آپ نے آگ میں ڈال دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 11 دانے پڑھنے ہیں، اور 3 دن کا یہ عمل ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح کا بھی محبوب سخت دل ہو، پتھر دل ہو، موم ہو جائے گا اور تڑپ اٹھے گا آپ کی محبت میں۔ تو یہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ناجائز عمل نہیں کرنا، ناجائز طریقے کے لیے نہیں کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ ہاں جائز کام ہے، جائز اپنی میاں بیوی کے لیے کر سکتے ہیں یا رشتے کے معاملے میں کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو توڑنے کے لیے یا کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نہیں کریں گے، بلکہ نقصان ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔